بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید عقیل الغربی صاحب کی ہے اور یہ مختصر سا عمل دیکھتے ہیں، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آیت کریمہ ہے، یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیتوں میں سے ایک ہے اپنے اختصار کے باوجود۔ آپ حضرات میرے اسلوب بحث سے بہت حد تک آشنا ہیں، تو میں قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر ٹھہر کر جب غور و فکر شروع کرتا ہوں تو وہ بہت طویل ہو جاتا ہے سلسلہ گفتگو کا۔ اب اس ایک آیت میں آیت کے ساتھ ساتھ چلے گی گفتگو۔ آیت تبرکاً تلاوت کی جاتی ہے، تبرک کے معنی ہی یہی ہے کہ اس حقیقت میں برکت ہو۔ آپ جب کسی کو تبریک پیش کرتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہیں؟ میں آپ کو تبریک پیش کرتا ہوں مثلا کہ آپ عزائے حسین سے وابستہ ہیں۔ یہ تبریک تہنیت سے مختلف مفہوم ہے اس کا۔ تبریک میں دعائے برکت ہے، تبریک ہے دراصل دعائے برکت۔ تو آیات قرآنیہ کی تلاوت اگر تبرکاً بھی کی جائے تب بھی، اور اگر اس نقطہ نظر سے کی جائے کہ بھئی ہمیں اسی آیت کے نور میں آگے سفر طے کرنا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں سب نور پارے ہیں، اور یہ سب میرے پرانے جملے ہیں، یاد رکھیے گا۔ قرآن مجید بے جان حرفوں کا مجموعہ نہیں ہے، قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے اور زندہ کرنے والی کتاب ہے، زندہ ہے اور زندگی عطا کرتی ہے۔ یہ سب میں صرف تشویق کے لیے یا ترغیب کے لیے یا تحسین کے لیے نہیں کہتا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے۔ قرآن مجید زندہ وجود ہے اور زندگی بخش ہے، تو اس کے نور میں اگر زندگی بسر کرنی ہے تو پھر غور کرنا ہوگا۔ یہ آیت کریمہ آیہ شہید اللہ بہت مشہور آیتوں میں سے ہے، یعنی ذکر و ورد کے لیے بھی تجویز کی جاتی ہے یہ آیت، بزرگان تعلیم کرتے ہیں۔ فکر اور عمل کے لیے تو ہے ہی ہے پورا قرآن، صرف ذکر و ورد کے لیے نہیں ہے، فکر و عمل کے لیے ہے۔ لیکن مقام ذکر اور ورد میں بھی اس آیت کے تعلق سے ایک بات یہ بتائی گئی ہے، علماء، فقہاء، بزرگان، عرفاء، سبھی ہر طبقے سے تقریباً بزرگان نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ آیت شہید اللہ مختلف مواقع ہیں اس کی تلاوت کے، ہر نماز کے بعد تلاوت کرنی چاہیے، اور اگر سونے سے قبل، یعنی جب آپ وضو کر کے سونے کے لیے بستر پر جائیں اس وقت اگر اس کی تلاوت کریں اور روز کریں، پابندی کریں۔ اصل چیز ہے کسی بھی عمل کو لگاتار بلا ناغہ انجام دینا۔ کہتے ہیں کہ جب روز محشر اٹھے گا وہ شخص تو پروردگار اپنے فرشتوں سے کہے گا اس شخص کے اور میرے درمیان ایک عہد ہے، اس کا حق میں ہی ادا کروں۔ تو گویا یہ ایک عہد توحید ہے، یہ ایک رشتہ توحید کو مستحکم کرنے والا عہد ہے۔ یہ حضرت حق سے، رب الارباب سے، پروردگار سے رشتے کو مستحکم کرنے والا ایک عہد و پیمان ہے، اور اگر بندہ روزانہ یہ عہد و پیمان دہراتا رہے تو روز محشر اسے یہ انعام ملے گا کہ فرشتے حیرت زدہ رہ جائیں گے جب حضرت حق کی خود آواز آئے گی کہ اس بندے سے میرا ایک عہد و پیمان ہے اور میں ہی اس کا حق ادا کروں گا۔ یہ وہ آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مجھے یقین ہے کہ آج سے آپ حضرات اسے ترک نہیں کریں گے۔ کسی ایک آیت کے وفادار ہو کے دیکھیے، پورے قرآن پہ تو ہم سے آپ سے کیا عمل ہوگا، کسی ایک آیت سے تو وفاداری کا حق نبھانے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے وہ آیت، اس کا ذکر، اس کا ورد، اس پر عمل کرنے کا جذبہ، اس کی بنا پر آپ کے توفیقات میں کیسے اضافہ ہوگا۔ توفیقات میں یوں اضافہ ہوگا کہ جس کام کو آپ ناممکن سمجھ رہے ہوں گے وہ بھی سہل اور آسان ہوتا چلا جائے گا، جسے آپ ناممکن سمجھ رہے ہوں گے وہ بھی سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ آج کی اس ویڈیو میں علامہ سید عقیل الغربی صاحب نے اپنے ایک منفرد انداز میں بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آیت کریمہ کا ایک مختصر سا عمل بتایا ہے۔ یہ مختصر سی دعا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔
مومنین کو چاہیے کہ اس مختصر سے عمل کو سونے سے پہلے ایک بار لازمی کر لیا کریں۔ صرف 5 منٹ کا عمل ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہمارے چینل الفاطمہ ٹی وی کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور کومنٹس لازمی کیا کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔